سورہ مومنون جو ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے کی کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھیں۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم۔ کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ یہ ایسا، اس کی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے۔ نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں، اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا، ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو ہم بھی لگ گئے اس میں۔ کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے،
انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی، کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے۔ تو میں یس کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا، ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے۔ دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں، ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو، کہتے یہ ہیں کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہے۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے۔ نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے۔ کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ نے علم اتنا دیا تھا۔ کئی سال صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں۔ 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے۔ فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا۔ کتنے بڑے عالم! میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا، نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ پریکٹیکل کام، جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو، اپنا عمل زیرو۔ اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے، تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ۔ آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو۔ پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ، اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلباء آپس میں لڑ پڑے ہیں۔
سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں. دیکھو ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہے. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا, کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, جو ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے, تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے, کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے, تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو, یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ کو. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں, پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا یار, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا, تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا, تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں.
تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا، کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے، رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، لوگ تھے جو چلے گئے، انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا، جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ، جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے، وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے، اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتہ ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب، اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے؟ جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا، بھولے سے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں. تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں، اس کے سامنے، اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں، جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ صحیح ہے نا؟ میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے، بڑے عقل مند تھے. انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو، ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو. آپ کا ہدف کیا ہے؟ محمد عبدال انڈیا سے 4-5 سال سے میں معدے کی بیماری میں مبتلا ہوں. میرا وضو نہیں ٹھہرتا، میں نمازیں کیسے پڑھوں؟ کچھ دن بعد عمرے پر بھی جانا ہے. طواف کے دوران وضو نہیں رہ سکے گا، رہنمائی فرمائے. میں بہت پریشان، اس کی وجہ سے عبادت سے دل اٹھتا جا رہا ہے. بھائی جان اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر مسلسل گیس کا مسئلہ ہے، نماز آپ گیس روک کے پڑھ ہی نہیں سکتے، کنٹینیو گیس خارج ہوتی ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معذور لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایک وضو کریں، اس سے اس ٹائم میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، طواف بھی کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر اگلے جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں. تو دن میں آپ 5 دفعہ کم از کم لازمی وضو کریں ہر نماز کے لیے. لیکن اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وضو توڑے بغیر تو پھر آپ پر وضو کرنا لازم ہوگا. اسی طرح طواف اگر 7 چکر لگانا ممکن ہی نہیں ہے وضو کر کے، تو پھر وضو کر کے 7 چکر لگا لیں. اس دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو معاف ہے معذوروں کے حکم میں. لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ نہیں بھی وضو کر کے میں مکمل 7 چکر آرام سے لگا لوں گا، تو پھر آپ وضو کر کے یہ کام، یعنی وضو باوضو ہو کے ہی کرنا پڑے گا. پھر یہ اس پر میرا کلپ تفصیلی موجود ہے معذور کے بارے میں، آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ معذور آدمی ہے جس کو بار بار قطرے آتے ہوں تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. وہ کلپ سرچ کر لیں، اس میں ڈیٹیل ہے. کافی لوگ جمع ہیں. دیکھو
رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہاں شراب بہت ہے، عام ہے، زنا عام ہے۔ اس زمانے میں جو غیر مسلم ہیں وہ 100 سال پہلے جیسے نہیں ہیں۔ 100 سال پہلے جو غیر مسلم تھے وہ اخلاقی برائیوں کو برائی سمجھا کرتے تھے، وہ زنا کو برا سمجھتے تھے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو برا سمجھتے تھے۔ ہم جب فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسلامی قانون پڑھتے ہیں جو ماضی میں فقہا نے لکھا ہے، تو جب بھی زنا کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ حرام فی الادیان کلھا، یہ زنا بدکاری ایسی چیز ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے، تمام کلچروں میں حرام ہے۔ تو پہلے زمانے کے جو علماء تھے، فقہا تھے، انہیں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، یہ سمجھانا ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ گدھے گھوڑوں کا، کتے بلوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ مسلم دنیا ایک طرف اور مسلم کے علاوہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک طرف ہو گئی۔ اب یہ اخلاقی برائیاں، لڑکوں سے بدفعلی، ہومو سیکشولیٹی، لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنا کے ان سے دوستیاں لگانا، ولد الزنا، حرام بچے پیدا کرنا، اب یہ چیزیں سوسائٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں میں آیا تو پتہ چلا یہاں بھی نوجوان جو مسلمان بچے آہستہ آہستہ شراب کباب کی طرف کھسک رہے ہیں۔ تو دیکھو، مسلمان صرف اور صرف اپنے مذہب پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب پہ چلے، بلکہ آپ نے سنا ہے علماء سے، تبلیغ والوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، تو اللہ نے اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، تبھی تو اللہ نے نئے نبی کا راستہ بند کر دیا نا۔ پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے، ان کے دین کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھیں، لوگ ان پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرنے کے لیے نئے پیغمبر کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ مسلمانوں کے ذریعے کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے ذمے صرف خود دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ آپ مبلغ اور داعی بھی ہو، آپ نے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ یہاں پر انہی غیر مسلموں کے ساتھ شراب کباب میں لگ گئے تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق بچے گا؟ وہ کہیں گے یار مسلمان بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، تو کیا ہو گیا، اس میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی، اللہ نہیں چھوڑے گا، ڈبل سزا ملے گی آپ کو، ڈبل مجرم ہو گئے۔ مسلمان وہ صرف مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے، وہ اسلام کا نمونہ بھی ہے وہ۔ اور مسلم کنٹریز میں اتنا اثر نہیں ہوتا مسلمان کی بدعملی کا، غیر مسلم کنٹری میں جب کوئی مسلمان بدعملی کرتا ہے تو یہ تھوڑا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اب یہاں ایسا نہیں کرنا کہ آپ ان جیسے بن جاؤ۔ اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، کیا زبردست شعر کہا ہے شاعر نے۔ اپنے دل کو، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی خوشنما چیز دل کو جب نظر آتی ہے، دل اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب بھی کوئی اٹریکٹیو چیز نظر آئے گی، دل کیا کرے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ منہ سے بول لو بھائی، اگر جائے گا نا اس کی طرف۔ تو کچھ مزین چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہمارا دل پھسلتا ہوا چلا جائے تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی، بھوک لگ رہی ہے اور کباب پراٹھے رکھے ہوئے ہوں، روٹی رکھی ہوئی ہو، پراٹھے بولوں گا تو لوگ رات کو بھی پراٹھے کھلانا شروع کر دیتے ہیں مجھے، تو آپ بتاؤ دل اس کی طرف کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ اللہ نے بھی کہا کوئی پابندی نہیں ہے، کھینچ رہا ہے تو کھا لو، استعمال کر لو۔ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں کو بہت اٹریکٹیو بنایا ہے، بہت خوشنما بنایا ہے،
ان میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ مردوں کے لیے عورت کو بنایا ہے۔ تبھی عیاشی کا تصور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے شروع ہوتا ہے۔ عیاش کہا ہی اسے جاتا ہے جو حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر عورت کی طرف بھاگتا ہے، اور جو زنا کی طرف بھاگتا ہے وہ شراب کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں عیاشی کے لیے لازم ملزوم ہے، شراب اور زنا، اور ان دو چیزوں سے اللہ کو نفرت نہیں بلکہ بے انتہا نفرت ہے۔ تبھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو زنا کے قریب جانے سے بھی بچایا ہے۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی اللہ نے پیغمبروں کو نہیں جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میدان حشر جب قائم ہوگا نا، دیکھو ہم میدان حشر کے قائل ہیں، ہم موت کے بعد زندگی کے قائل ہیں۔ غیر مسلم جتنی عیاشی کرے کم ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو وہ تو کرے گا، جو مرضی کرے بھائی، اس کو کرنے دو۔ آج میں نے ایک بندہ دیکھا بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ، یہیں کا مقامی، کوئی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ کوئی ایسا تو نہیں کوئی ہینڈ فری لگا ہوا ہمیں نظر نہ آ رہا ہو؟ تو اس نے بتایا کسی نے کہ بھائی وہ 2 ڈھکن زیادہ پی لیے، اس 2 ڈھکن زیادہ پی لیے تو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا بھائی۔ وہ 2 ڈھکن پیے، 8 ڈھکن پیے، 2 بوتلیں پی، 1 بوتلیں پی، ان کی بوتل، ان کا ڈھکن بنائی بھی خود، خریدی بھی خود، وہ جانے اور اللہ جانے۔ میں اور آپ میرے بھائی ہم اس بات کے قائل ہیں، ایک قطرہ بھی حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ، چاہے اس سے نشہ نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے۔ جیسے آپ بتائیے پاکستان کی روشنی نہیں دی یہاں پہ زیادہ روشنی جنریٹر ہے یہاں بھی ماشاءاللہ، لوڈ شیڈنگ ہے شبہ۔ صحیح بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی بہت لوگ ہیں یہاں پہ، میں نے کہیں کہہ دیا کم ہے، باقی لوگ ہیں، اور یہ انڈا موڑ کے ماشاءاللہ مرزاباد ملتان اسٹیشن جی کورنگی۔ اچھا چلیں پھر، یہ تعارف بعد میں ہوتا رہے گا، بھی بیان کر لیں۔ تو بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھو یہ غیر مسلم لوگ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہیں، ایک طرف ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو دہراتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے، کافر کیا کہتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کتنی عجیب سی بات ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے بھائی، مر گئے مٹی ختم۔ اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے، یہ زیادہ عجیب سی بات ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا، 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے نا پھینکو کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی یہاں اردو بھی تھوڑی سی کمزور ہے، لمبی لمبی جو پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ایک پھینکو نے بولا کہ میرے دادا کے پاس ایک استبل تھا جس میں گھوڑا چلاتے تھے، گھوڑا 500 سال تک بھی دوڑتا تو وہ استبل ختم نہ ہوتا۔ دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں کی سیٹنگ صحیح کرتے تھے وہ اس لاٹھی کے ذریعے۔ تو پہلے نے بولا بھائی تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تیرے دادا کی استبل میں رکھتے تھے۔ تو جیسے کو تیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کو تیسا۔ تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، ہم زندہ کیسے ہوں گے بھائی؟ مٹی ہو جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احمق اور بیوقوف یہ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم۔ یہ اس سے بڑا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اگر انسان کو مٹی بنا کے مار کے ختم ہی کرنا تھا تو وہی اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پھر دنیا میں کسی آدمی کو دیکھا کوئی کام کرے ختم کرنے کے لیے، کوئی مقصد نہ ہو اس کے سامنے؟ بھائی آپ نے ایسے ہی کوئی کام کیا، بہت بڑی بلڈنگ بنا دی آپ نے، کوئی پوچھے بھائی کیوں بنائی؟ کہہ رہے دھماکے سے اڑانے کے لیے ہے۔ آپ نے گاڑی بنائی، کیوں بنائی؟ دھماکے سے اڑانے کے لیے۔ تو بھائی یہ فلموں ڈراموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، سچی مچی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کا 1 نمبر کا بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان سب کے سب انسانوں کے لیے بنائے۔ سب کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے انسانوں کے لیے۔ اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے بھائی۔ اگر انسان کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا مقصد تھا
تو اس کا مطلب پھر اللہ نے ایویں اس کائنات کو بنا دیا، بلا وجہ اس انسان کو بنا دیا۔ تو غیر مسلم بہت بڑی بھول میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب پیغمبر دنیا میں آئے، پیغمبروں نے انہیں سمجھایا کہ تم ختم نہیں ہوتے بھائی، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ اللہ کا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلانا شروع کیا۔ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں، یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں۔ یہ کس کے ذمہ ہے یہ سمجھانا؟ یہ اللہ کے ذمہ۔ ان کی نبوت کو ثابت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے نا، سب کو اتنے معجزے دیے اور ان کے سچے ہونے پر اتنے دلائل قائم کر دیے کہ تاکہ لوگ ان کو جھوٹا نہ سمجھے اور ان کی بات پر یقین کر لیں۔ دیکھو ایک بات سمجھو اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں مار کے مٹی کر کے ختم کر کے دوبارہ پیدا کر دے۔ یہ بات تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ جو پانی سے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی سے بھی بنا سکتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے دلیل اتنی بات کہ دوبارہ پیدا بھی کرے گا۔ جو کوئی کام کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے بھی۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ میں طاقت تھی، مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہر 2 شادیوں والے جس میں طاقت ہوتی ہے 2 شادیاں کرنے کی، وہ کر لیتا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کی دولت دیکھی، صحت دیکھی، آپ نے کہا یہ 4 شادیاں کرے گا۔ کسی نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے کہا اس کے اندر 4 کی طاقت ہے، صحت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے۔ تو کیا یہ دلیل درست ہوگی؟ بھائی کیا ہو گیا کہ آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے کوئی نہیں ہوگی نا؟ اتنا کافی تھوڑی ہے کہ طاقت ہونے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی لے گا، یہ تھوڑی لازم آتا ہے۔ دوسرا آدمی آیا، وہ بھی صحت مند، جوان، پیسہ بھی بہت، اس کے لیے رشتے بھی بہت، آپ نے کہا یہ بھی 4 کرے گا۔ کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے، کہا اس میں طاقت ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے لیے رشتے بھی بہت ہیں۔ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی چیز کی طاقت کا ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ یہ کام لازمی کرے گا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو عقل بھی مانتی ہے کہ جس رب نے، جس خدا نے کائنات کو بنایا، کائنات خود بخود تو بنی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ مادہ اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو پیدا کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ تو بنایا ہے کسی نے۔ تو جس نے پہلی دفعہ بنایا، عقل یہ کہتی ہے جو جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے سب کچھ بنا دیا، تو جب کچھ ہو تو کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ وہ ریپیئرنگ زیادہ مشکل کام ہے یا پہلی دفعہ ریپیئرنگ کسی چیز کی زیادہ مشکل ہے، یہ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے بھائی۔ کمپنی نے پہلی دفعہ وائی بنایا تو چائنا نے فوراً کاپی مار دی اس کی، یا خراب ہو گیا آپ نے بھی بنا لیا اس کو دوبارہ۔ تو جس اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، پہلی دفعہ بنایا، عقل یہ کہتی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ بنائے گا دوبارہ۔ بھائی ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہو، ضروری تو نہیں کہ ہو جائے گی نا بھائی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ضروری تھوڑی۔ یہ پتہ کیسے چلے گا دوبارہ بنائے گا؟ یہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلے گا۔ دیکھو میں دوبارہ مثال دیتا ہوں، یہ 4 شادیوں کی مثال ہر جگہ فٹ بیٹھتی ہے اور سمجھ میں بہت آتی ہے، سمجھ سب لوگوں، سب مسلمانوں کی سمجھ میں یہی مثال آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مثال آتی نہیں۔ دیکھو اب ایک آدمی ہے، آپ نے اس کی صحت دیکھی، آپ نے اس کے پاس دولت دیکھی، دیکھا اس کے لیے رشتے بہت آ رہے ہیں، آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ 4 شادیاں کرے گا۔ ہم اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے، ہمیں کیا پتا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے بولیا کہ میں کروں گا۔ تو اگر اس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے اب یہ کرے گا، کیونکہ یہ جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑے۔ کتے والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے۔ ایک آدمی کے گھر کتا آیا نا، ایک آدمی کے گھر کوئی مہمان آیا تو کتا بہت بھونک رہا تھا اس کو نا۔ ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے تو دال روٹی ہے، کھلاتے کیا ہے؟ قورمہ بریانی ہے۔ تو یہ ان کے گھر جب گیا تو واقعی نے دال روٹی رکھی۔ بھائی جب آپ کسی کو کہتے ہو کبھی ہمارے غریب کھانے پر آؤ تو مطلب بنگلہ ہی ہوتا ہے نا، اور کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لیا کرو، مقصد ہوتا ہے بریانی اور مرغے شرغے۔ تو یہ جب گیا تو واقعی کیا رکھی ہوئی تھی؟ دال روٹی۔ اتنے میں جو ہے نا کتا بھونک رہا تھا، تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مہمان نے کتے سے کہا چپ ہو جا، یہ ٹانگیں ہی توڑے گا۔ یہ جو کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو بندہ تھا جس کی صحت بھی اچھی، ہمیں پتا چل جائے کہ جو کہتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں 4 کروں گا تو آپ مان لو گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟
پھر یہ دلیل ہوگی کہ واقعی یہ کرے گا کیونکہ یہ سچ بولتا ہے. تو پتا چلا کسی دعوے کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری. نمبر ایک، وہ دعویٰ ممکن بھی ہو، ناممکن نہ ہو. نمبر دو، جو کرنے والی طاقت ہے وہ خود کہے کہ میں یہ کروں گا تو ہم مانیں گے. دیکھو جب بھی عدالت میں کوئی کیس چلتا ہے تو مثال کے طور پر زید نے بکر پہ یہ دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے. زید نے بکر کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے. عدالت صرف زید کے دعوے پر بکر کو چور قرار نہیں دے گی. اب عدالت نے زید سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ زید نے کہا کہ یہ چوری کر سکتا ہے، اس میں چوری کی طاقت ہے، یہ دلیل ہے. کوئی مان لے گا اس دلیل کو؟ جج کہے گا وہ تو تیرے اندر بھی طاقت ہے، بہت سارے لوگوں میں اور میں بھی طاقت ہے چوری کرنے کی. یہ کیا بات ہوئی کہ چوری کی طاقت ہے تو چوری کر لے گا؟ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے گواہ پیش کر دیے اور وہ سچے گواہ تھے. سچے گواہوں نے گواہی دی کہ واقعی اس شخص نے چوری کی ہے. اب جج مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بولو نا، مانے گا. لیکن اگر بکر یہ ثابت کر دے کہ جو میرے اوپر چوری کا الزام لگا ہے، جس طریقے سے لگا ہے وہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کتنی ہی سچی گواہیاں آ جائے چور کے خلاف، کورٹ اس کیس کو خارج کر دے گی سوائے خلا کے کیس. پاکستان میں خلا کا کیس ایسا ہے کہ عورت نے اگر یہ کیس کیا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا اور شوہر نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دی نا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہوں، تو بھی الحمدللہ ہماری عدالتیں اس دعوے کو نہیں سنتی. زندہ باد. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان اس خلا کو کنسیڈر قرار دیتے ہیں اس بیس پر کہ عورت نے گواہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. یعنی بیچارہ مفتی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کر دی ہے کہ بھئی اس نے نان نفقہ، یہ ظلم ہے، نان نفقہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا یا جو مرضی ہے، تو چونکہ عورت نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے لہذا فلاں فقہ کے مطابق یہ خلا بنتا ہے. میرا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جج کو جرح کی اجازت ہی نہیں ہے گواہوں پہ، تو یہ کون سا فقہ ہے بھائی جس میں ایسے گواہ بھی قبول کر لیے جائیں گے، جس میں جرح کی نہ صرف جج کرتا نہیں بلکہ اس پہ پابندی ہے. اس لیے بھائی یہ کسی فقہ میں یہ والا خلا نہیں ہوگا. یا اگر علماء بھی بیٹھے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو عورت کو ثابت تو کرے نا. اگر وہ گواہ پیش کرتی ہے نا، ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم کرتا ہے، تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہوں پہ جرح کر سکے، وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا میرے پاس ثبوت ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کا. یہ شوہر کو اجازت ہی نہیں ہے. تو بعض علماء یہ غلطی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی. مفتیان کرام وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کیا ہے تو فقہ مالکیہ کے مطابق یا فقہ حنبلی کے مطابق ایک گواہ اور ایک یمین پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ایک علمی ٹاپک ہے لیکن یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے کہا وہ ایک دفعہ ان کی نظر سے بھی گزر جائیے. تو چونکہ ایک گواہ اور ایک یمین پر فقہ حنبلی میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو عورت نے ایک گواہ پیش کر دیا اور قسم بھی اٹھا لی تو جج نے کر دیا تو حنبلی فقہ کے مطابق ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. حنبلی فقہ میں جرح کی اجازت تو ہے نا کہ شوہر 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، تو پھر کیسے اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو ہم کیسے اس میں فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں کہ جہاں جج کو یہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ لاء کا پابند ہے کہ عورت گواہ پیش کرے نہ کرے، شوہر اس گواہ کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بھی دلائل دے دے گا تو بھی گواہ کا ہونا نہ ہونا کالعدم ہے. لہذا اس میں فقہ حنبلی نہیں چلے گا. یہاں پہ فقہ حنبلی فٹ ہی نہیں بیٹھتا. یہاں پہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے. عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی بھی مخلوق کو اٹھا کے لے جائے کہ جی اس نے یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، وہ تو کسی کو بھی لے جائے گی اٹھا کے. اس پہ جرح تو ہو. دنیا میں کہیں بھی کوئی دعویٰ ایسا قبول نہیں ہوتا کہ گواہ جو بھی بول دیں جج من وان اس گواہی کو تسلیم کر لے. اس کے پہلے جرح کی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا دوپہر 12 بجے چوری کی ہے، گواہ آ کے کہہ رہے ہیں شام کے 6 بج رہے تھے. بیان میں ہی تضاد ہو گیا نا یہ. تو میں خیر اپنے ٹاپک کے طرف دوبارہ آتا ہوں کیونکہ عدالتی خلا بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے اور جن کو لوگوں کو علم علمق نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، وہ علماء بھی سرسری مطالعہ کر کے وہ باہر ملکوں میں تو شرعی اکیڈمی بنی ہوئی ہے، ٹھک 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 خلے کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں. اور بھائی تم کیا یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہو. تم اس طرح سے طلاق یہودیوں کی نہیں ہوتی جس طرح اسلام میں کر دی ہے. تو اسلام میں خوب اچھی طرح سمجھ لو عورت کے پاس آنے کا حق ہے، جانے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. الطلاق لمن اخذ بالساق، نکاح ختم کرنے کا اختیار حدیث میں آتا ہے اس کو ہے جو شوہر ہے. ہاں اگر اور مرد ظلم کر رہا ہے خاص نوعیت کا، چھوٹی موٹی
ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے. ظلم کر رہا ہے تو عورت گواہ کے ذریعے اس ظلم کو ثابت کرے گی، پھر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے، لیکن گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہاں لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی، تو بھائی یہ تو ہر الزام میں کہہ سکتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی. پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے، میں الزام لگاؤں اس نے چوری کی ہے، عدالت مجھے بلائے گواہ لاؤ، میں کہوں گواہ کہاں سے لاؤں بھائی، جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ کوئی، میں کہاں سے گواہ لے کر آتا. تو ایسے تو بے گناہ لوگوں پر الزام لگیں گے. اس لیے اصل فیصلہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے. ہم دنیاوی قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے. تو دنیا میں قانون یہی بنایا ہے اللہ نے کہ ہر جرم اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے، اور گواہ پہ جرا بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ گواہی غلط تو نہیں دے رہا. تو میں اب دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ جو خلا ہمارے یہاں عدالتوں نے چلا دیا نا، اس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ختم. گرل فرینڈ میں بھی جب چاہو ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے، تو میاں بیوی میں بھی ایسے ہی عورت جب چاہے گی ڈگری خلا کے لیے. اور پھر افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ فقہ مالکیہ سے کبھی لیا جا رہا ہے، کبھی فقہ حنبلیہ سے لیا جا رہا ہے، اور ٹھگا ٹھگا علماء بھی جو ہے نا اس پہ فتوے لگا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ آپ کر کیا رہے ہو بھائی، اس سے کتنا ڈینجرس ہے، یہ کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے. یہ اس کا نقصان عورت کو ہوگا. کیا نقصان ہوگا عورت کو؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. مرد کو جب پتا ہوگا کہ میری بیگم کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے تو بیگم بنا کے اس کو رکھے گا ہی نہیں. وہ کاغذ میں بیگم ہوگی، بیہیویئر اس کا گرل فرینڈ والا ہوگا اس کے ساتھ. اس کو پتا ہے کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہوگی، وہ فلانی چلے گی، نہ وہ اس کے نام جائیدادیں کرے گا، نہ گھر بنا کے دے گا، نہ نفقہ اٹھائے گا. بولے گا بھائی میں اتنے ذمہ داری ہے اس کی کیوں اٹھاؤں یار، کیا بھروسہ کل ٹاٹا کر کے نکل رہی ہے. تو علماء کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے آپ خاندانی نظام کو توڑ رہے ہو. اتنا 1400 سال سے ہمارا فیملی سسٹم اتنا مضبوط چلا آ رہا ہے. آپ ویمن رائٹ سے متاثر ہو گئے، جو گوروں نے غیر مسلموں نے نعرے لگائے ہیں، آپ بھی اس سے متاثر ہو گئے. پھر ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یونائٹڈ نیشن بہترین ہے قانون سازی کے لیے. کیا ضرورت ہے پھر ہمیں مذہب پہ چلنے کی بھائی؟ خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائی، دلیل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. آپ نے دعویٰ کیا بکر پہ کہ اس نے چوری کی ہے. دوبارہ سے میں نا مثال تاکہ کھوپڑی شریف میں اچھی طرح بیٹھ جائے. آپ نے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ بکر نے چوری کی. عدالت میں آپ گئے، عدالت نے آپ سے دلیل پوچھی، آپ نے کہا کہ کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر طاقت ہے چوری کی. تو جج اس دلیل کو دلیل نہیں مانے گا. وہ بولے گا بھائی کر سکنے سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ کی وی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جج صاحب پھر کیا دعوے پہ میں کیا پیش کروں؟ بھائی گواہ لے کر آؤ. آپ نے 8-10 گواہ لے گئے، اور سارے 4 مہینے لگے ہوئے، بڑی بڑی داڑیاں ان کی، تہجد گزار گواہ، ایسے نیک کہ آج تک ان کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا نہیں. چرس ہیروئن تو دور کی بات، کبھی پان نسوار بھی نہیں رکھا انہوں نے. اتنے نیک ایسے آدمیوں نے گواہی دی. جج متاثر ہوا، اس نے کہا بھئی یہ تو اتنے لوگوں کی گواہی میں رد نہیں کر سکتا. اچانک بکر نے کہا جج صاحب آپ ان گواہوں کی گواہی سے پہلے ایک دفعہ میری بات سنیں، ان گواہوں کا بیان ذرا لیں. آپ بیان کیا دے رہے ہیں؟ گواہوں نے جی بیان دیا کہ اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چوری کی ہے، فلاں تاریخ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بکر نے کہا کہ جج صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ میرے لیے چوری ممکن ہے ہی نہیں، امپاسبل. کیوں بھائی ممکن کیوں نہیں ہے؟ دیکھو جج صاحب میں اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کنٹری میں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے وہ؟ یہ میرا جہاز کا ٹکٹ ہے. جج کہے گا بھائی اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہو سکتا ہے تم نے جھوٹا ٹکٹ بنا لیا ہو سکتا ہے تم نے کیا بنا لیا ہو؟ جھوٹا ٹکٹ. جج صاحب مجھے پتا تھا یہ مجھ پہ الزام لگائے گا، اس لیے میں نے جھوٹا ٹکٹ نہیں بنایا، بلکہ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی ثبوت رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کہاں تھا، اس ملک میں. یہ میرے جہاز میں بیٹھنے کی ویڈیو، یہ فلائٹ دیکھ لو آپ، اس اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اڑی تھی کہ نہیں اڑی تھی، اور یہ میری ویڈیو دیکھ لو اس وقت میں یہاں تھا. اتنے اس نے ثبوت دے دی ہے فلاں جگہ ہونے کے کہ اب یہ گواہ سچے تو ہیں، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن الوقوع ہے ہی نہیں، اس کا وقوع ممکن ہے ہی نہیں. تو کتنے ہی سچے گواہ کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود جج ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی گواہی کو رد کرے گا، بلکہ آئندہ کے لیے ان کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دے گا. بولے گا 1 نمبر کے جھوٹے، آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. بات شریف میں آ رہی ہے، کھوپڑی نہیں بولوں گا میں، شریف میں آ رہی ہے بات. اس سے میں پتا چلا بھائی جب بھی ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ چیز ممکن ہو، نمبر 2 اس پر گواہ قائم ہو جائے، سچے لوگوں کی خبر قائم ہو. تو خوب یہ بات سمجھو، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ یہ دعویٰ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ پیغمبروں کے ذریعے. اللہ نے انسانوں سے جو باتیں کی ہیں، دیکھو ہم جب دنیا میں آئے اس بات کا امکان تھا
کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں، ہمارا حساب و کتاب نہ ہو؟ اس کا بھی امکان تھا کہ ہو، تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ بھائی جو زندہ کرے گا وہ بتائے کہ میں کروں گا، میرے اندر طاقت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی، لہذا میں تمہیں دوبارہ زندہ بولو کروں گا۔ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، اور پیغمبروں کے سچے ہونے کے بے شمار دلائل قائم کر دیا۔ ہر پیغمبر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، یہ صرف قرآن نہیں بتاتا، جتنے یہودی آج دنیا میں ہے نا، باپ دادا سے تواتر کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور خبریں متواتر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ دو چار آدمی غلط بات پہ جمع ہو سکتے ہیں، جم غفیر سینہ بسینہ جب کسی خبر کو نقل کرتا ہے جم غفیر، ایک بہت بڑی تعداد، تو وہ خبر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانی عقل کہتی ہے کہ امپاسبل۔ دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے، اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یار یہ جھوٹی خبر ہے، تو آپ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ سچی ہے؟ بولو گے یار دنیا میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اکیلا آیا ہے کیا دنیا میں؟ وہ کہا بھائی دنیا میں سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جب اتنے لوگ کسی چیز پہ جمع ہو جائیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو، یہ عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ تو ویڈیوز بنی ہوئی ہے، بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلے آپ دیکھو جب ویڈیو کیمرے نہیں تھے، اس زمانے کی خبروں پر بھی لوگ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک آپس میں لڑے ہیں، کیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ یہ آپ نے ہو سکتا ہے فلمیں دیکھی ہو، لیکن وہ تو اب بنی ہوئی ہے نا، اس زمانے میں کون کیمرے لے کے بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے نا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ یہ تواتر کے ساتھ لاکھوں لوگ سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو جو خبر مختلف علاقوں میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی اس کو نقل کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ میں تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دوں گا۔ ایک دلیل تو ہمارے پاس آ گئی، سچی خبر۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا، ساری زندگی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تمہارے اوپر یقین کر لو کہ بغیر دیکھے؟ انہوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار کو اپنے سامنے بٹھایا، ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا، اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں سنا، کبھی ہم نے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ہرقل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جب وہ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتائے جو بڑے جرم کرتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے، پہلے کوئی آدمی چپل چرائے گا، اس کے بعد مسجد کے پنکھے چرائے گا، پھر اس کے بعد گھروں کے گلاس اور برتن چرائے گا، اس کے بعد صدر بن استغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چیزیں چراتا ہے نا، ہوتے ہوتے بڑا ڈاکو بنے گا، پھر وہ بہت ٹائم لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں۔ ایک دم سے کوئی بڑا جرم نہیں کر رہا ہوتا۔ جو زنا کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ڈائریکٹ جا کے زنا کر لیتے ہیں؟ پہلے بد نظری، فحش فلموں کی عادت، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟ بولو اوپر جا۔ ایک دم سے بڑا جرم کرتے ہوئے انسان کہاں پڑتا ہے، اس نے ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے چھوٹا جھوٹ بچپن سے ٹوپیاں کرانا سیکھتے ہیں، جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں، آہستہ 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 ان میں جھوٹ بولنے کی جو ضمیر ہے نا، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمیں چپیٹ لگاتا ہے کیا کیا۔ اس چپیٹ کے اثرات اتنی زور سے پڑتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں بعض دفعہ نیندیں اڑ جاتی ہے، یار میں نے کیا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے نا انسان سے دل بے چین ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ اس چپیٹ کو کھا جاتے ہو اور توبہ نہیں کرتے، دوبارہ گناہ کرتے ہو تو ایک اور چپیٹ لگتا ہے، وہ تھوڑا سا محسوس کم ہوتا ہے، کیونکہ چپیٹ کھانے کی
عادت ہوتے 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 پھر ضمیر آپ کو ملامت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور پھر ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اچانک بہت بڑا جرم نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، تو ہرقل نے کہا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اچانک اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا؟ یہ عقل میں آتا نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی عربوں کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح رکھ دی۔ تبھی تو اتنی قربانیاں دی بلال حبشی نے، اتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے جو ایمان لائے آپ کے اوپر۔ تو اب وہ جھوٹا کہنا ان کے لیے بہت مشکل۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک بات تو پائی گئی ہے، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا 10 آدمیوں نے گواہی دے دی بکر کے بارے میں، بکر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے سچے گواہیں، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ممکن ہے نہیں، اس لیے کہ میں تو اس وقت فلاں ملک میں تھا اور اس کے یہ ثبوت ہیں۔ تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ واقعی سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، لیکن خدا نام اس ذات کا ہے جو ناممکنات کو ممکن بنا دے۔ سائنٹیفکلی تو فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ پیدا ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے ہیں نا، سائنسدان تو کہتے ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں، بھائی یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے پانی کے اندر ہے؟ بھائی ایک پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی بننا شروع ہو جائے، پورا بندہ بن کے باہر آ جائے، اور پھر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے بندہ بچہ باہر آیا اور ماں جو روٹی کھا رہی تھی جس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے، ابھی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور دودھ بھی مارکیٹ میں آ جائے فوراً ہی۔ نہیں ہے میرا خیال ہے بات، یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دی ہے بھائی؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ خدا نے کیا ہے سب کچھ۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، سائنٹیفکلی ناممکن ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ہماری کھوپڑی نہیں مانتی، کوئی بات نہیں، سائنسدان کی کھوپڑی بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو بھائی ہماری کھوپڑی تو یہ بھی نہیں مانتی کہ کسی سائنسدان کی کھوپڑی بن جائے، خود بخود بن جائے، یہ مانتی ہے؟ بھائی اللہ نے بنائی ہے یہ کھوپڑی، اب تو اپنے بنانے والے کو بھول گیا جس نے تیری کھوپڑی بنائی ہے، تو کہہ رہے یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے واقعی ناممکن ہے، لیکن اللہ کرنا چاہے تو ناممکن نہیں بلکہ بہت آسانی سے ممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ کے لیے پہلی دفعہ بنانا دوسری دفعہ بنانا تو اور آسان ہے تمہارے لحاظ سے۔ اگر تم ناممکنات کی بات کرتے ہو تو ریپیئرنگ تو اور آسان ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی تو اب 2 دلیلوں سے ثابت ہو گیا، پیغمبروں سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اور جو جرا کی تھی مشرکین نے کہ یہ تو خبر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس جرا کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہے، اللہ نے اس سے زیادہ آسان اس سے زیادہ مشکل کام کیے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، غیر مسلم ان دونوں باتوں پہ یقین نہیں کرتا، وجہ اس کی ہے کہ اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح مضبوط طریقے سے پہنچ نہیں رہا ہے، کیونکہ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلمان کی حرکتیں ٹھیک ہو تو غیر مسلم آپ کو دیکھے گا کہ یہ کمبخت اتنے اچھے بن کیسے گئے ہے بھائی۔ ان کا بھی شراب پینے کا دل چاہتا ہے، نہیں پیتے یہ۔ ان کا بھی زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، نہیں کرتے یہ زنا۔ ان کا بھی بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا دل چاہتا ہے، مگر یہ نہیں کرتے۔ یہ جوان کو چھوڑ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے کروڑوں اربوں روپے کا ان کا نقصان ہو جائے۔ ان کا لباس بھی مہذب، یہ صفائی میں ہم سے آگے۔ تو بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ بتاؤ گے بھئی یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ کسی نے آ کے ہم کو سمجھایا ہے، اور وہ کون ہے سمجھانے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میسنجر آف گاڈ ہیں، انہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچائی، یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ پھر غیر مسلم پوچھے گا کہ بھئی یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہیں، اس کا مطلب وہ بہت بڑے اسکالر تھے 1400 سال پہلے۔ آج کے بڑے بڑے اسکالر ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے، تو 1400 سال پہلے کون سے اسکالر تھے جنہوں نے تمہیں ایسی باتیں بتا دی؟ آپ ان کو بتاؤ گے بھائی وہ ایسے اسکالر تھے کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، عرب کے بدوؤں میں وہ پیدا ہوئے،
جن میں تہذیب نام کی چیز نہیں تھی. عرب کے بدو ایسے لڑاکا تھے کہ گھوڑے کی دوڑ میں اگر کوئی کسی کا گھوڑا ہار گیا تو ذلت میں لامتناہی جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے. وہ عورت پہ ایسا ظلم کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج بھی وہ قبرستان مکہ میں موجود ہے, آپ اس غیر مسلم کو لے جا کے دکھا سکتے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اتنی نفرت کی جاتی تھی بچیوں سے. وہ کون تھے بھائی جنہوں نے آواز اٹھائی؟ دیکھو بڑے بڑے اسکالر دنیا میں آئے ہیں, اتنی پاکیزہ تعلیمات اللہ کی قسم کوئی اسکالر دنیا میں نہیں لے کر آیا جو پاکیزہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے. اور کیا کمال کی موٹیویشن ہے بھائی. آج اگر کوئی دنیا میں بہت بڑا اسکالر اٹھے جس کو آپ مانتے ہو, کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست اسپیکر ہے, وہ کہتے کہ شراب چھوڑ دو, چھوڑیں گے لوگ؟ بولو نا, لوگ دنیا چھوڑ دیں گے, شراب نہیں چھوڑیں گے. بھائی یہ کون سی دعوت تھی 1400 سال پہلے, 1400 سال پہلے ایک عربی, ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا شراب چھوڑ دو. 1400 سال گزر گئے, آج بھی مسلمانوں میں میجورٹی شراب نہیں پیتی. اتنی اٹریکٹیو ہونے کے باوجود سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. کسی جھوٹے کی بات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. آج ڈاکٹر آپ کو بول دے اتنی دیر کھانا پینا چھوڑ دو, چھوڑ دیں گے لوگ؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وزن کم کرو, خدا کے بندے تمہاری وجہ سے قحط پڑ رہا ہے. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا تو کسی نے کہا اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے قحط پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے بہت موٹا آ رہا تھا, تو اگلے نے کہا قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی, اس کی وجہ سے پڑا ہوا, کھا رہا یہ کھا جاتا ہے, اس کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ, کم کھاؤ, اتنے گھنٹے کا ناہا کرو, کوئی بھی نہیں کرتا. 2-4 لوگ کر رہے ہوتے بہت ٹینشن کے بعد, وہ بھی ان کو اتنی موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے زندہ بچ جائیں گے, ہم اس بہانے ہم زندہ بچ جائیں گے. جان بچانے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہوتے. لیکن روزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 1 مہینہ رمضان کا روزہ, وہ یہ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے. وہ 18 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, 20 گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں, شدید ترین گرمیوں کے روزے بھی ہوتے ہیں. 4 آدمی نہیں رکھتے وہ روزے رمضان میں, لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان رکھتے ہیں وہ روزے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا, 1400 سال کے بعد بھی اس آرڈر کو ایسے خاندانی طریقے سے فالو کیے جا رہا ہے. میرے بھائی یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ واقعی میسنجر آف گاڈ تھے. آپ کے پاس تو کوئی وسائل بھی نہیں تھے اپنی بات. دیکھو میرے پاس تو میڈیا ہے, چینل ہے, ایک بیان ہوتا ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ بھی تھوڑی دیر تک اثر ہوگا, اس کے بعد اثر ختم. دوبارہ ایک شادی پہ استغفر اللہ, یعنی دوبارہ وہ پرانی باتیں شروع کر دیں گے, منہ سے بعض دفعہ غلط باتیں نکل جاتی ہے, تو دوبارہ وہ ایک شادی کی بات ہے نا. پہلے میرا بیان سنتے ایک دم جوش میں آتے ہیں, پھر دوبارہ جب گھر جا کے مارا پڑتی ہے, جھاڑا پڑتی ہے, کہتے ہیں یار یہ اچھا نہیں, میں نہیں کرتا 4 شادیوں کا ذکر, خواتین بہت ناراض ہوتی. تو میری بات میں کیا موٹیویشن ہو, کسی گورے کی بات میں کیا موٹیویشن ہو؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا 1 مہینہ روزے رکھو, جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مٹ جاتی ہے. اتنی طاقت, اتنی موٹیویشن, اتنی پاور, یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر نباشت کسی جھوٹے میں نہیں ہو سکتا. کسی جھوٹے کو ایسی عزت مل نہیں سکتی ہے. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آپ لوگ یہاں آتے ہو بجائے ان کو متاثر کرنے کے انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے. کیوں؟ ان کے پاس اپنے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شراب, شباب اور کباب ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھ لو, شراب, کباب سے مراد کھانے پینے کی, حلال حرام کا فرق کیے بغیر.